ایک غریب انسان تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور 7 جوان بیٹیاں تھیں، شادی کے لائق تھیں، لیکن کوئی رشتہ نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں آتا تھا؟ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شادی کہاں سے کرے گا، جہیز کہاں سے دے گا، کیونکہ آج کل تو معاشرے میں یہی بات چل رہی ہے نا، جس کی بیٹیاں زیادہ ہیں اور جو غربت کا مارا ہوا ہے، جو غریب ہے، تو وہ جہیز کہاں سے دے گا۔ لوگ جہیز کی خاطر پھر رشتوں کو توڑ دیا کرتے ہیں، جہیز کے خاطر شادیاں بھی لوٹ جایا کرتی ہیں۔ یہ غریب انسان تھا، 7 بیٹیوں کا باپ تھا، کوئی اس کے ہاں رشتہ نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے کہ یہ جہیز نہیں دے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جن کی ایسی سوچ ہے۔ ایک دن بیچارہ جا رہا تھا راستے سے، اور جب یہ کوئی کمائی کرتا تھا، پیسے کماتا تھا، تو زیادہ نہیں کماتا تھا، بہت کم اس کی کمائی تھی، اسی میں بس گزارا چلتا تھا۔ اب بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنا تھی تو تھوڑے بہت خرچ کرتا تھا اور تھوڑے بہت جمع کر لیا کرتا تھا، زیادہ کوئی آمدنی نہیں تھی اس کی۔ ایک ٹیچر تھا، لوگوں کے گھروں پر ان کے بچوں کو پڑھاتا تھا، تو اس سے کچھ رقم آ جاتی تھی، وہ جمع کرتا تھا بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے۔ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، بات کو بڑا توجہ سے سنیے۔ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ میں 4-5 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ انسان راستے سے گزر رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی کچھ بھی بات بتا دے تو وہ اس کو بغیر کسی تحقیق سے مان لیا کرتے ہیں۔ تو یہ گزر رہا تھا راستے سے، سامنے فقیر بیٹھا ہوا تھا، 4-5 لوگ اس کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی بہت تعریف کر رہا تھا کہ فقیر بابا ایسے ہیں، ان کی کرامتیں اتنی ہیں، ان کی کرامتیں اتنی ہیں۔ تو یہ شخص جب اس مجلس میں پہنچا، یہ بھی وہیں پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب یہ وہاں پر جا کے بیٹھا تو لوگ اپنی اپنی فریادیں اس فقیر بابا کے پاس آتے تھے، کہتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے بھی کہا۔ اس سے پہلے ایک شخص اور آیا، اس نے بھی کہا کہ میرے یہاں 6 بیٹیاں ہیں، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی، رشتے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے دعا کی اور کہا چلے جاؤ، تمہارے یہاں انتظام ہو جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ جب اس کا نمبر آیا تو اس نے پوچھا فقیر نے کہ تم کس مقصد سے یہاں پر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بابا میری 7 بیٹیاں ہیں، اور 7 بیٹیاں ہیں، 7 جوان ہیں، شادی کے لائق ہیں، لیکن ان کے رشتے نہیں آتے۔ لوگ رشتہ اس لیے نہیں بھیجتے کہ ہم انہیں جہیز نہیں دے پائیں گے۔ بابا آپ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہماری بیٹیوں کا اچھے گھروں میں رشتہ ہو جائے۔ ایک باپ کی بھی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب اس کی بیٹی جوان ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، تو اچھے گھر میں وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرے۔ ماں باپ کی ہی تمنا ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بابا بس اتنی ہی میری دعا ہے، اتنی ہی تمنا ہے، اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے دکھائی دی، آپ کے پاس لوگوں کا ہجوم دکھائی دیا، تو اس لیے آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ ہو سکتا ہے آپ دعا کر دیں میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہماری کرامتیں بہت ہیں۔ اس نے اپنے آپ ہی بول دیا کہ ہماری بہت کرامتیں ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری 7 بیٹیوں کا اچھے گھروں میں رشتہ ہو جائے تو تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ اس شخص نے کہا بتاؤ تمہاری کیا بات ماننی پڑے گی مجھے؟ اس فقیر نے کہا کہ میری بات یہ ماننی آپ کو پڑے گی کہ آپ اپنی 7 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا نکاح میرے سے کر دیں۔ جب آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں گے تو پھر آپ کی جو 6 بیٹیاں بچے گی ان کا بھی رشتہ بآسانی آ جائے گا اور ان کی شادیاں اچھے اچھے گھروں میں ہو جائیں گی۔ ایک گھڑی یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس ادھیڑ عمر کا یہ فقیر اور مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ تمہاری 6 بیٹیوں کا بھی رشتہ آ جائے گا، کیا اس پر غور و فکر کیا جائے؟ کیا اپنی ایک بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کیا جائے یا نہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں گھر پہ جاتا ہوں، سوچتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں آ کے۔ کیونکہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان سے اس نے بڑی تعریف اس فقیر بابا کی سنی تھی کہ اس کی بڑی کرامتیں ہیں، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ گھر پہ آیا، رات کو اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کربٹیں بدل رہا تھا کہ اپنی پھول جیسی نازک بیٹیوں کا ہم نے اتنا دھیان رکھا، اتنے اچھے سے پالا، ان کو بڑا کیا، اب وہ شادی کے لائق ہیں، تو ایک ادھیڑ عمر کے فقیر کے ساتھ ہم کیسے شادی کر دیں اپنی بیٹی کی؟ ہمیں بھی تو سوچنا ہے۔ سوچتا رہا، کربٹیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ذہن میں آیا چلو ٹھیک ہے، لوگوں نے اس کی تعریف بھی بہت کی، کرامت والا بزرگ ہے، تو چلو ایک بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں، ایک کی قربانی دے دیتے ہیں، 6 بیٹیاں بچیں گی، وہ تو اپنے اچھے اچھے گھروں میں چلی جائیں گی۔ اب اس نے کیا سوچا کہ چلو بڑی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اس نے سوچا نہیں، بڑی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، بڑی بیٹی 30 سال کی تھی۔ سوچا کہ یار سب سے پہلے جس نے ابا مجھے کہا ہے وہ بڑی بیٹی ہے،
سب سے زیادہ جس کو یہ پیار کرتا تھا، سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا تھا، وہ بڑی بیٹی ہے۔ کہا نہیں، بڑی بیٹی کا نکاح، سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ کر دیں گے اور یہ 6 بیٹیاں بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں گی۔ دوسرے دن پھر اس فقیر بابا کے پاس گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، میں اپنی ایک بیٹی کی قربانی دے دوں گا، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، لیکن میں بدائی تب تک نہیں کروں گا، نکاح آپ کر لیجئے گا لیکن بدائی تب تک نہیں ہوگی جب تک میری 6 بیٹیوں کا نکاح اچھے گھروں میں نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی 6 بیٹیاں بھی اچھے اچھے گھروں میں چلی جائیں گی، آپ کے 6 بیٹیوں کا نکاح بھی اچھے اچھے گھروں میں ہو جائے گا، اچھے اچھے گھروں کی ہو جائیں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس فقیر نے آ کے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر رکھیے، جب 6 بیٹیوں کا نکاح ہو جائے، وہ ودا ہو جائیں، آپ کے گھر سے چلی جائیں، تب آپ اس بیٹی کی ودائی میرے ساتھ کر دیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ادھر اس چھوٹی بیٹی کا نکاح ہوا، یہ کیا دیکھتے ہیں کہ بس پھر بڑی بیٹی کا بھی رشتہ آ گیا، اچھے گھر سے رشتہ آیا، بڑی بیٹی کا بھی اس نے نکاح کر دیا۔ اب اس سے چھوٹی کا آیا، اس کا بھی نکاح ہو گیا، اس سے چھوٹی کا آیا، اس سے بھی نکاح ہو گیا، یعنی کہ 6 بیٹیوں کا بھی لگاتار رشتے آنے لگے۔ اب اسے اور یقین ہو گیا کہ واقعی یہ بزرگ کرامتی ہے، اس نے دعا کی ہے تو کرامت ظاہر ہوئی اور 6 بیٹیوں کے نکاح بھی ہو گئے، 6 بیٹیاں بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی۔ جب 6 بیٹیوں کی شادی کر دی اس نے، ان کے نکاح کر دیے، اپنے گھر سے رخصتی کر دی، تو لاسٹ میں یہی چھوٹی بیٹی بچی جس کا نکاح اس فقیر کے ساتھ کیا تھا۔ فقیر بدائی کے لیے آ گیا، اس نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو چھوٹی بیٹی بچی ہے، سب تو مجھ سے دور ہو گئی، تو اس کو یہیں چھوڑ دیں۔ اس نے کہا نہیں، ہمارا اب نکاح ہو گیا اس کے ساتھ، اب ہم اس کو یہاں نہیں رکھ سکتے۔ کہا ٹھیک ہے، اب یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی مرضی۔ فقیر نے اس کو ساتھ لیا اور وہ چلا گیا۔ اب یہ انسان یوں ہی اکیلا اکیلا گھر میں رہنے لگا، یہاں تک کہ 7 بیٹیاں جو ساتھ رہتی تھیں ان 7 کی شادی ہو گئی، اب یہ اکیلا رہنے لگا۔ 1-2 مہینے کے بعد اس نے سوچا کہ چلو اب بڑی بیٹی کے گھر چلتے ہیں، پھر چھوٹی کے گھر جائیں گے، اس طریقے سے اپنی 7 بیٹیوں کے گھر جائیں گے، ان کے حال حقیقت تو لے لیں۔ حال حقیقت کے لیے یہ بڑی بیٹی کے گھر چلا، اچھے کپڑے پہنے، کچھ مٹھائیاں لیں، کچھ چیزیں لیں تحفے میں کہ اپنی بیٹی کو دیں گے، جا کے وہ دیکھے گی، خوش ہوگی کہ ابا میرے گھر آئے ہیں پہلی مرتبہ۔ تو اپنی بڑی بیٹی کے گھر یہ شخص چلا، اس محلے میں پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دیر تک یہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اب دیکھیں یہاں سے یہ کہانی شروع، یہ شخص گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا۔ اس کے ساتھ دیکھیں کتنا بڑا دھوکا ہوا۔ تبھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کریں تو بڑی سوچ سمجھ کے کریں اور بڑی جانچ پڑتال کر کے بھی رشتہ کریں، کچھ بھی کام کریں تو ادھر ادھر سے بھی معلوم کر کے، پوچھ کے اور بہت ہی تحقیق کے ساتھ کریں۔ اب یہ شخص گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا۔ لیکن لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں پر میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، اب آئے ہیں دروازہ کھٹکھٹا رہے، دروازہ نہیں کھل رہا۔ تو لوگوں نے کہا یہاں پر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی؟ یہ لوگ تو 1 ہفتے کے لیے یہاں پر آئے تھے اور پھر چلے گئے، ان کا پتہ نہیں کیا کام تھا، 1 ہفتے کے لیے آئے تھے اور چلے گئے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ 1 ہفتے کے لیے آئے تھے اور چلے گئے، ہم نے ان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نے نہیں، 1 ہفتے کے لیے تو یہ لوگ آئے ہیں اور وہ چلے گئے۔ اب تو یہ بہت ٹینشن میں آیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اب دوسری بیٹی کے یہاں پر گیا، اس کا بھی دروازہ بند، تیسری کے، چوتھی کے، 5ویں، یعنی کہ 6 بیٹیوں کے یہاں پر یہ گیا، 6 بیٹیوں کے دروازے بند، اب وہاں کوئی نہیں، تالا پڑا ہوا ہے۔ اب یہ بہت پریشان، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے، سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ آخر میری بیٹیاں کہاں چلی گئیں۔ 6 بیٹیاں اور 6 کے 6 غائب۔ اب یہ اس فقیر بابا کے یہاں پہ گیا، فقیر بھی موجود نہیں، فقیر بھی غائب، اب یہاں تک کہ 7 بیٹیاں اس کی غائب ہو گئیں۔ اب اتنی ٹینشن میں آ گیا بوڑھا آدمی، اور بڑھاپے میں جب ٹینشن آتا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا، 7 بیٹیاں غائب۔ اب یہ ڈھونڈنے لگا، تلاش کرنے لگا بیٹیوں کو۔ جیسے ہی یہ راستے سے گزر رہا تو اس کو وہ شخص مل گیا جو تعریف کر رہا تھا فقیر کی کہ یہ بہت کرامتی بزرگ ہے۔ تو جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا اور اس نے اسے دیکھا تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پکڑ لیا، دبوچ لیا، کہا تو یہ بتا، تو اس دن بڑا فقیر کی تعریف کر رہا تھا کہ یہ بہت کرامتی ہے، کرامت دکھاتا ہے، یہ وہ کہاں چلا گیا؟ اور اس کی کرامت، میری تو بیٹیاں نہیں مل رہی، 7 بیٹیاں غائب ہیں، اگر مجھے نہ ملی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اس نے کہا سنو میاں، میں پیسے لے کے کام کرتا ہوں، اس نے مجھے پیسے دیے تھے،
میں نے پیسے لیے جیب میں رکھے اور میرا کام اتنا تھا کہ میں اس کی تعریف کروں. میں اس کی تعریف کر رہا تھا, آپ آ کے پھنس گئے, اور ایسے نہ جانے کتنے لوگ اس کے پاس آ کے پھنستے. مجھے معاف کریں, آج کے بعد میں بھی یہ کوئی کام نہیں کروں گا. اس نے توبہ کی تو اس نے اسے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. اس فقیر بابا کو تلاش کرنے لگا. فقیر بابا مل گیا تو پھر میری بیٹیاں بھی مل جائیں گی. اب یہ تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو فقیر بابا نظر آ گیا. جب وہ فقیر اس کو نظر آیا تو یہ اس کا پیچھا کرنے لگا, پیچھے پیچھے یہ چلنے لگا. وہ فقیر ایک بہت ہی خفیہ جگہ میں چلا گیا, اور اندر ایک مکان, ایک محل سا بنا ہوا تھا. اس کے اندر جیسے ہی وہ داخل ہوا تو یہ شخص, یہ بیٹیوں کا باپ, تو وہ فقیر دروازے کے اندر سے وہ محل میں داخل ہو گیا, اس گھر میں داخل ہو گیا, اور اس نے دروازہ بند کر لیا. اب یہ تو پیچھا کر رہا تھا, یہ دیوال کو کود کر, دیوال کو پار کر کے, اور یہ بھی اندر داخل ہو گیا. جیسے ہی دیوال کود کے یہ اندر داخل ہوا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کیا دیکھتا ہے, اس کی 7 بیٹیاں وہیں پر موجود ہیں. اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین کھسک گئی کہ جو اس کی بیٹی کے ساس بن کے آئی تھی وہی ان 7 بیٹیوں کو مار رہی ہے, اور کہہ رہی ہے کہ آج تم نے زیادہ بھیک نہیں مانگی, آج تم نے کیا ہاتھ پھیلائے نہیں کسی کے سامنے, آج کیا تم نے بھیک مانگی نہیں, آج تو کوئی پیسہ نہیں آیا. تو اس کی 7 بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ہم بھیک نہیں مانگتے کسی سے, اللہ اور رسول کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, اس کے ولیوں پر بھروسہ رکھتے ہیں, ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اتنا اس کی بیٹیاں کہہ رہی تھیں, اور یہ چپکے سے سارا منظر دیکھ رہا تھا. وہ جو ساس بن کے آئی تھی, یہاں تک کہ وہ سب لوگ فراڈ تھے, جو فقیر تھا وہ بھی فراڈ تھا, وہ اس طریقے سے کام کیا کرتا